بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اسلام کے اولین دور میں اسلام قبول کرنا اور صحابہ کو اپنے ایمان پر وہ بچانا اور اس پر قائم رہنا بڑا مشکل تھا۔ بہت ہی کٹھن مرحلہ تھا، بہت ہی قربانیوں کا مرحلہ تھا، لیکن اپنی آخرت کو تیار کرنے کے لیے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے ہر تکلیف کو برداشت کیا، ہر مصیبتوں کو جھیلا۔ حضرت فلیحہ رضی اللہ عنہ ایک غلام تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے جو مالک تھے وہ اس صحابی کے پاؤں میں رسیوں کو باندھ کر بچوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے، اور بچے انہیں گھسیٹ گھسیٹ کر مکے کی گلیوں میں گھمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کس طرح کی قربانی دینا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، یہ بھی غلام تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو مشرکین نے ان کے سروں کے بال نوچ نوچ کر انہیں ستایا، انہیں پیٹا، انہیں مارا، ستایا، دھمکایا، حتیٰ کہ جو انگارے رہتے ہیں یعنی کوئلے، جلتے ہوئے کوئلے کے اوپر انہیں لٹا دیا کرتے تھے اور اس کے اوپر پتھر رکھ دیا کرتے تھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ جب فتح مکہ ہوئی، اس کے بعد کا جب دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے پیٹھ دکھا کر کہتے تھے کہ میں جب انگاروں میں سویا کرتا تھا تو میرے پیٹھ سے اور گوشت سے جو پسینہ نکلتا تھا، جو پانی نکلتا تھا، اس کی وجہ سے وہ کوئلے سوکھ جاتے تھے، ٹھنڈے پڑ جاتے تھے۔ اس طرح کی تکلیف دے کر انہیں اسلام سے روکا جاتا تھا، لیکن انہوں نے کبھی بھی اسلام سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھا۔ حضرت زنیرہ، حضرت نہدیہ اور عبیس رضی اللہ عنہا یہ بھی لونڈیاں تھیں۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کو بھی بڑی بڑی سخت سزائیں دی گئی۔ ایک عورت تھی جو قبیلہ بنی عدی کی لونڈی تھی۔ جب وہ مسلمان ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو بہت مارا، وہ بھی کوڑے سے مارا۔ آپ جانتے ہیں ہنٹر سے مارنا، انسان کی چمڑی ادھڑ جاتی ہے، ایک مار سے انسان کی چمڑی نکل جاتی ہے۔ اس کوڑے سے مارتے تھے۔ ابھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، اسلام قبول کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ جب انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا تو جو ان کے خاندان کی سے ایک لونڈی نے اسلام قبول کیا تھا تو انہیں باندھ کر کوڑے سے مارا جاتا تھا، اور اتنا مارتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں تجھے مارنا اس لیے چھوڑا ہوں کہ میں تھک گیا ہوں، اگر میں نہیں تھکتا تو اور مارتا تھا۔ ایسی حالت تھی، ایسی مشرکین مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے، لیکن اپنے ایمان کے خاطر، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر انہوں نے کبھی بھی اف نہیں کہا۔ اسلام کے لیے قربانی دینے کے لیے، بلکہ اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ تو اس طرح کی جو غلام اور لونڈیاں رہا کرتی تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے پیسے کو خرچ کر کے انہیں آزاد کرتے تھے، انہیں خرید کر انہیں آزاد کرتے تھے اللہ کے لیے۔ تو مشرکین کی طرف سے مسلمانوں کو بڑی سخت سزائیں ملی، بڑی تکلیفیں ملی۔ بعض صحابہ کو تو اونٹ کی چمڑی جو رہتی ہے، چربی یا چمڑی اونٹ کی چمڑی یا گائے کی چمڑی پر لپیٹ کر مکے کی گلیوں میں چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ وہ گرمی سے مر جائیں۔ بعض صحابہ کو لوہے کی زرہ پہنائی جاتی تھی۔ زرہ مطلب آرمر، اس زمانے میں زرہ پہنتے تھے، آج کل بلٹ پروف جیکٹ پہنتے ہیں، اس زمانے میں آرمر پہنتے تھے، اور وہ لوہے کی ہوا کرتی تھی۔ تو شدید گرمی میں لوہے کی زرہ پہن کر انسان کو اگر گرمیوں میں چھوڑ دیا جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ آج ہماری بائک کی سیٹ ذرا گرم ہو جاتی ہے تو ہمیں بیٹھنے مشکل ہو جاتا ہے، اور اس وقت صحابہ کے اوپر وہ آرمر کو پہنا کر گرمیوں میں چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ وہ اسلام سے دستبردار ہو جائے، لیکن نہیں، اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنی جان چھوڑنے کے لیے، اپنی روح نکلوانے کے لیے تیار، لیکن اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس طرح کے بڑے تکلیفیں، بڑی ان پر ظلم کیا گیا مسلمانوں پر، لیکن اسلام کی خاطر اور اللہ کو راضی کرنے کی خاطر انہوں نے اسلام کو چھوڑا نہیں۔ اگر وہ صحابہ ہار مان جاتے، قربانیوں کو چھوڑ دیتے، تکلیفوں کی وجہ سے اسلام سے دور ہو جاتے، تو آج ہم تک اسلام نہیں پہنچ سکتا تھا۔
انہوں نے برداشت کیا، تکلیفیں برداشت کی، مصیبتیں برداشت کی، ظلم کو برداشت کیا، اس کی وجہ سے اسلام زندہ رہا اور آج ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو فضیلت ہے وہ بہت بڑی ہے۔ اللہ نے آپ رضی اللہ عنہم اجمعین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا، کوئی معمولی بات نہیں۔ تو صحابہ کے تعلق سے برا بھلا کہنا یا ان کے بارے میں کچھ غلط فیصلے کرنا یہ ایک مسلمان کے لیے زیبا نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے اسلام یا اس کے ایمان کا خطرہ بن جاتا ہے۔ تو اس طرح کی بڑی قربانیاں صحابہ نے دی، اللہ ان سب پر رحم فرمائے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور اسی طرح ہم سب کو بھی اسلام کے ہر پہلو پر